75 ایئرز ہونے جا رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا چینجز آئے اور کیا کچھ بہتر ہوا؟ ہندوستان پاکستان اگر ہم دونوں کو دیکھیں 75 ایئرز میں کیا چینجز آپ نے دیکھے ان میں؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دونوں ملک ایک دن، پاکستان نے ایک دن پہلے وہ کیا کہتے ہیں سیلیبریشن کر لی تھی، لیکن برٹش ٹرانسفر آف پاور ایکچولی 15 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ 14 اگست کو جو انڈیپینڈنس ڈے ہم مناتے ہیں نا، وہ بیسکلی ایک سیریمنی تھی، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں ملکوں کے لیے پریزائڈ کرنا تھا، تو اس لیے 14 کو پاکستان کا منا لیا گیا، لیکن پاور ٹرانسفر انگریزوں نے پاکستان میں بھی 15 کو کی اور انڈیا میں بھی کی۔ اب یہ آپ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے چلیں، انڈیا نے ود ان 2 ایئرز اپنی کانسٹیٹیوشن بنا لی، ود ان 4 ایئرز پہلے الیکشن کروا لیے، اور اس کے بعد آج تک ان کی ساری حکومتیں جو ہیں وہ پراپر الیکشن فری اور فیئر، اور ان کی جو الیکشن کمیشن ہے بہت پاورفل ہے، وہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی نا اسٹیبلش کر لی۔ اسے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزیشن۔ جب ایک پریکٹس انسٹیٹیوشن بن جائے نا تو اس کو پھر بہت مشکل ہوتا ہے ہٹانا۔ پاکستان ماشاءاللہ 1970 میں پہلا الیکشن ہوا، اس سے پہلے دیکھیں پروونشل الیکشن جب بھی ہوئے تو جو لوگوں کی رائے ہے اس کو اوور رول کر دیا گیا۔ کلاسیکل کیس 1954 میں ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ جگتو فرنٹ ایک بنا تھا جو مسلم لیگ کے خلاف تھا۔ انہوں نے جتنی بھی سیٹیں تھیں نا اس میں سے 4 چھوڑ کے ساری جیت لی۔ مسلم لیگ کو 4 ملی، حکومت جگتو فرنٹ کی بنی تو سینٹرل گورنمنٹ جو تھی ویسٹ پاکستان سے، انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ تو اینٹی پاکستان لوگ ہیں اور یہ ان میں کچھ کمیونسٹ ہیں، یہ ہے انڈین ایجنٹ ہے، جو ٹپیکل ہمارا طریقہ ہے، اور اسے ڈسمس کر دیا۔ یہی حرکتیں پنجاب میں بھی الیکشن ہوا، فرنٹیئر میں اگر وہ قیوم خان نے سارے لوگوں کو اندر کر دیا جو اس کے اپوزیشن میں تھے، تو پاکستان جو ہے نا ایک بیسک نارمل، جسے کہتے ہیں نارم آف دا ماڈرن پیریڈ، کہ آپ کی حکومت الیکٹڈ ہوگی، ڈیموکریٹک ہوگی، وہ اس طرح اسٹیبلش نہیں کر سکا۔ 70 میں جب فائنلی فرسٹ فیئر اینڈ فری جنرل الیکشن، اور جنرل یحییٰ کا کم از کم یہ تعریف کرنی چاہیے کیونکہ ہم وٹنس ٹو اٹ، وہ بہت فیئر الیکشن تھے۔ اس سے زیادہ فیئر الیکشن بعد میں ہوئے ہیں تو مجھے پتہ نہیں، بٹ دیٹ واز این امیزنگ الیکشن۔ لیکن جو رزلٹ آیا اس نے ایسٹ پاکستان کو رائٹ دے دیا عوامی لیگ کو کہ حکومت بنائے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی، اور ملک کو توڑ دیا۔ تو اب یہ ہے پاکستان کی اور انڈیا کی کمپیریزن، کہ جہاں تک ڈیموکریسی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈیموکریسی فی الحال ایٹ دا لیول آف کیا کہتے ہیں پالیٹکس ہے، یعنی الیکشن ہوتا ہے، اپوزیشن مانتی ہے ہار، جیتنے والے پاور میں آتے ہیں، اینڈ سو آن۔ لوگ کب تک جا کے ڈیموکریٹک کلچر اڈاپٹ کریں گے، اس پہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کمال ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن 5 گنا بڑی، ان کے پرابلم ہم سے بہت زیادہ تھے۔ میں آج کل بہت پڑھ رہا ہوں ان کے اوپر، بیکاز آئی ایم پریپیئرنگ سم مٹیریل، لیکن وہ مینج کرتے گئے ہیں۔ انہوں نے نئی اسٹیٹس بھی بنا دی، ہاں جی، 9 سے شروع ہوئی، اب پتہ نہیں اب کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، 18 ہیں یا 20 ہیں۔ سو دے ہیو رسپونڈیڈ ٹو دا ڈیمانڈس آف دا پیپل، لنگوسٹک کہہ لیں، ڈیولپمنٹل کویشچنز کر لیں، اور اس کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج تک یہ جھگڑا ہے کہ وہ ایم کیو ایم والوں نے کہا جی ہمارا 5th پروونس بنائیں، تو اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ پنجاب کے اندر وہ سرائکی والے کہتے ہیں کہ ہمیں پروونس دیں، تو اس پہ پورا کام نہیں ہوا۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ یار اگر ہو جائے، یہ دیکھیں نا، اگر آپ ایک کیا کہتے ہیں بھاولپور یا ملتان میں ایک بنا دیں ایڈمنسٹریشن، تو
تو بجائے لوگ لاہور بھاگنے کے وہاں پہ اپنے حل کر لیں. تو میرے خلاف میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں سارے پنجابی نیشنلسٹ کہ یار تم تو پنجابی ہوتے ہوئے اور یہ بات کر رہے ہو, یہ تو یہ ہے وہ ہے یوں ہے. سو واٹ ٹو ڈو. میں نے ایک پہلا رسپانس آپ کو دے دیا, اب آپ کے سوال ہونے چاہیے. بالکل سر, میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سے, اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ آخر پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان نہیں رہ پا رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ, اور یہ سب کچھ کہا جاتا ہے, لیکن وہ تو آج بھی رہ رہے ہیں, اور پاکستان سے کہیں زیادہ مسلمان اس وقت بھی ہندوستان میں موجود ہیں. اور تو اس وقت کیا ضرورت پیش آئی آپ کے خیال سے؟ کوئی پالیٹکس کی گئی تھی, کوئی سازش تھی, یا واقعی میں ضرورت تھی؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا؟ دیکھیں, پارٹیشن ہندوستان کی دو وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو پرسنل وینڈیٹا, ریونج محمد علی جناح کا اگینسٹ مہاتما گاندھی, جو میں نے, اگر آپ نے میری جناح والی کتاب پڑھی ہے تو میں نے پورا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ہاؤ جناح ڈیولپڈ اے گریٹ ڈس لائک فار مہاتما گاندھی اینڈ ہی نیور فار گیو گاندھی, کہ انہوں نے آ کے تو لیڈرشپ کانگریس کی ان سے, دس از واٹ جناح فیلٹ, کہ مجھ سے چھین لی ہے. تو اب اس کا بدلہ یہی تھا کہ میں ایک اپنا ملک بنا کے شو کروں کہ آئی ایم ایز گریٹ اے لیڈر ایز اینی ون ایلس. ایک تو پرسنل لیول ہے. اب ہوتے ہیں میرے جھگڑے 10 بندوں سے ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں میں یہ کر دوں وہ کر دوں, تو یہ ممکن تو نہیں ہے. اگر حالات دیکھے جائیں کہ کن حالات میں جناح گاٹ ہز مشن اکمپلشڈ, تو وہ, اور ایک اور ہے کہ انگریزوں کا پرابلم یہ تھا کہ ہندوستان تو وہ چھوڑنا نہیں تھے چاہتے. پارٹیشن تو آپ بھول جائیں, دے ور ناٹ یعنی کنٹمپلیٹنگ کہ انڈیا ابھی چھوڑ دیا جائے. مثلا میں نے اپنی چند ویڈیوز میں بتایا ہے کہ 1943 میں when the second last وائس رائے آئے لارڈ ویول, تو آؤٹ گوئنگ وائس رائے جو تھے لارڈ لنلتھ گو, انہوں نے کہا وی آر ہیئر فار اندر 30 years. یعنی اگر 43 میں دیکھیں تو 73 تک تو ان کا پروگرام تھا رہنے کا, اور اس کے بعد کیا انڈیا کے ساتھ ہوگا واز اے ڈفرنٹ میٹر. یہ تو ہو نہ سکا کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, جس نے برطانیہ کی جو قوت تھی نا کالونیز کو ہولڈ کرنے کی, وہ کمزور کر دی, اور انڈیا تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ میس موومنٹ آزادی کی چل رہی تھی. ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. جہازیوں کی ایک وہ اپرائزنگ ہو گئی تھی, اور سبھاش چندر بوس کی جو ہے INA, اس نے بھی تنگ کیا ہوا تھا. تو ان کو جب انڈیا چھوڑنا پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. تو اس کے اندر میرا ایک چیپٹر ہے دا برٹش ڈیسیژن ٹو پارٹیشن انڈیا, یہ جناح والی کتاب میں. آپ اور کچھ نہ پڑھیں تو کم سے کم وہ چیپٹر پڑھ لیں جہاں پہ میں نے انگریزوں کے جو ہے نا ان کی جو ہے ملٹری اور ان کے ہائی سویلینز کلونیل آفس, ان کی ڈسکشنز دیکھی ہیں, اور زیادہ تر ان کا خیال تھا کہ انڈیا کو کسی طریقے سے ایک لوزلی یونائٹڈ رکھا جائے, اور اس کو انڈر ٹریٹی, یعنی ایسا انڈیا ٹریٹی بھی کرے انگلینڈ کے ساتھ کہ ان کیس آف وار انڈیا ول سپورٹ دا برٹش. جب انہوں نے دیکھا کہ نہرو اور یہ سارے لیفٹسٹ کانگریس پہ چھا رہے ہیں اور یہ شاید ان کی بات نہ مانے, تو پھر وہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ برٹش ملٹری نے خاص طور پہ ایک میمورینڈم پیش کیا 12 مئی 1947 کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جناح صاحب کہتے ہیں کہ ہم کامن ویلتھ جوائن کریں گے, ویئر ایز ہندوستان میں گو اٹس اون وے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان جوائن کرتا ہے نا تو ہم کراچی پورٹ فیسلٹیز مانگیں گے, ہم پاکستان ایئر فیلڈز ہوتے ہیں یہ ملٹری کی بیسز, یہ اس کا, اور مسلم مین پاور مینز دا پاکستان آرمی. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ زیادہ ممکن ہے تو ہم اس لیے پارٹیشن کریں. دین وائی دس. دیکھیں
1830 سے بلکہ 17 سینچری سے یورپین پالیٹکس میں ایک طرف زارسٹ رشیا ہے، ایک طرف برطانیہ ہے، اس کے درمیان فرانس ہے، باقی علاقے آ جاتے ہیں. تو ان کی جنگیں دنیا ساری میں ہو رہی تھیں فار ڈومینیشن. تو جب یہ انڈیا میں قابض ہو گئے تو 1830 سے انہوں نے گریٹ گیم شروع کی تھی کہ کسی طریقے سے سینٹرل ایشیا تک روک لیا جائے انہیں، رشینز کو. اور بعد میں جب انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی ڈیفیٹ کر دیا اور پورا پنجاب ان کے قبضے میں آ گیا، تو پنجاب دین بیکیم دا ڈارلنگ پروونس آف دا برٹش، جہاں پہ انہوں نے پوری اپنی ناردرن کمانڈ، ساری انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز، وہ ساری تیار کی. آپ ایک کلاسیکل کتاب ہے جس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا، کنگز گن بائی روڈریارڈ کپلنگ. Kipling was a British journalist who used to live in Lahore and work for the Civil and Military Gazette. ایک اخبار نکلتا تھا انگریزوں کا یہاں سے. تو اس کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لاہور میں دیکھی ہے نا وہ جو گن ہے میوزیم کے آگے، جی ہاں، اس گن کے وہ کم کا ایک فرضی نام ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے تھے سینٹرل ایشیا ویسے دیکھنے کو، گھوڑے خریدنے کے لیے، بٹ دیور برٹش ایجنٹس جو وہاں سے انفارمیشن لے کے آتے تھے. تو آخری موقع پہ میں نے سے کہا دا ٹوائلائٹ ڈیسیژن آف دا برٹش ٹو پارٹیشن انڈیا. تو پارٹیشن اس لیے ہوئی، کیا مسلمانوں کو ہندوستان میں واقعی ایک کوئی ایگزسٹینشلسٹ ڈر تھا؟ یہ بالکل بکواس ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان تو چھائے ہوئے تھے نارتھ ویسٹ میں جہاں سے ساری انٹری ہوتی ہے انڈیا میں، اور نارتھ ایسٹ میں جہاں سے چائنا کا انفلوئنس شروع ہوتا ہے. ان سینسٹیو علاقوں پہ مسلمان ہونا، برٹش انڈین آرمی میں مسلمانوں کی اوور ریپرزنٹیشن تھی. ان کا پرسنٹیج تب تھا اباؤٹ 25% ٹوٹل انڈین پاپولیشن، لیکن they were 36 to 42% ان دا برٹش انڈین آرمی. پولیس کے اندر ان کی اوور ریپرزنٹیشن تھی. اور جو مین فریڈم سٹرگل کی پارٹی ہے، یہ دنیا مانے نہ مانے، میں نے تو اب اس پہ آئی کین آرگیو وتھ اینی ون، انڈین نیشنل کانگریس کا کہیں دور سے بھی ارادہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کوئی کارنر کرنا ہے یا وکٹمائز کرنا ہے. وہ تو ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے آخر تک اپنا جناح صاحب کی منتیں کرتے رہے، بٹ he wouldn't agree, he wouldn't budge and he got partition. یہ میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا ہے. جناح کی آف کورس انہوں کی میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ ان انڈیا، یونائٹیڈ انڈیا انڈر کانگریس، Islam will be annihilated. Annihilated is a word which means خاتمہ، extermination, eradication. اور مسلمانوں کے متعلق بھی انہوں نے کہا the Muslims will be obliterated, which is another synonym for extermination. اس قسم کا انہوں نے ڈر لوگوں میں بھی پیدا کیا کہ اور ایک بہت بڑا خواب دکھایا نا، یہ بھی کہنا چاہیے. لوگ صرف ڈر سے نہیں آئے، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر تو مسلمان میجورٹی بھی ہوں گے، اور ہندوؤں کا جو ہے جو کاسٹ سسٹم سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے، اور آپ جو ڈیٹس ہیں سارے پنجاب، سندھ، فرنٹیئر کا مجھے نہیں پتا، لیکن ان دو بڑے پروونسز میں جو لینڈ لارڈ تھے نا یا پیزنٹ، ہر قسم کے کسان سے لے کے اپنا زمیندار تک، بڑے زمیندار تک، وہ انڈر ڈیٹ تھے ٹو ہندو منی لینڈرز، کیونکہ بینک تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، اور اسلام میں ربا جو ہے یعنی انٹرسٹ پہ پابندی ہے. تو کسان کو جب اور لینڈ لارڈ کو جب پورے سال کی کیپٹل چاہیے تو وہ پھر بورو کرتا ہے، تو وہ ان کے پاس آتے تھے. تو ان ساری چیزوں کا بھی تھا کہ یار یہ چلے جائیں گے یا پاکستان بن جائے گا تو ہماری ڈیٹس بھی کینسل ہو جائیں گی. تو یہ ہے سٹوری. کیا اسلام خطرے میں تھا اور مسلمان جو ہیں ان کا دست و نابود ہونا تھا؟ یہ بالکل بکواس ہے. لیکن ڈر جو ہے اس کی بنیاد پہ بھی سیاست کی جاتی ہے.